تو کالا جادو بنیادی طور پہ ہے کیا چیز، کیسے ہوتا ہے کالا جادو، اس کو کس طرح کیا جاتا ہے، چھوٹے بچوں کے ریپ کیس، جادو کی کاٹ کیسے کریں، اس جادو کا علاج کیسے کریں، اس کا انسان کی زندگی کے اوپر کس طرح اثر ہوتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کالا جادو ایک ایسا لفظ ہے جس سے بچہ واقف ہے کہ آپ نے سن رکھا ہوگا، آپ نے اشتہاروں کے اندر، وال چاکنگ میں، ٹی وی اشتہاروں کے اندر، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ لفظ بہت زیادہ سنا ہوگا کہ کالا جادو۔ تو کالا جادو بنیادی طور پہ ہے کیا چیز، یہ کیسے ہوتا ہے کالا جادو، اس کو کس طرح کیا جاتا ہے، اس کا انسان کی زندگی کے اوپر کس طرح اثر ہوتا ہے، اور اس جادو کی کاٹ کیسے کریں، اس جادو کا علاج کیسے کریں۔ جادو کا علاج میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاتا ہوں۔ کالا جادو جو ہے یہ بنیادی طور پہ کوئی علم نہیں ہے۔ کالا جادو ہمارے تجربات میں یہ چیز ہے کہ جو جادو انتہائی سخت قسم کا اثر انداز ہو، جس انسان کی طبیعت کے اوپر جس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہونا شروع ہو جائیں، اور اس کو پیچھے کرنے والے کی ریاضت، بہت جادوگر کی سخت قسم کی ریاضت ہو، اور اس کے اثرات انسان کی زندگی کے اوپر فزیکلی اس کو محسوس ہو رہے ہوں، تو اس کو کالا جادو بولتے ہیں۔ مطلب سخت جادو کو کالا جادو بولتے ہیں، ویسے کوئی ساوا کالا پیلا عمومی ہوتا نہیں ہے۔ تو کالا جادو جو ہوتا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ کالے جادو کے بنیادی طور پہ جادو دو چیزوں پر کیا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے انسان کی طبیعت کے اوپر اثر کیا جاتا ہے، انسان کے اوپر مختلف بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے اس کو بندشوں کا شکار کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ رشتے کی بندش ہو، چاہے وہ کاروبار کی بندش ہو، چاہے وہ انسان کی مردانہ بندش ہو، مردانہ طاقت کی بندش ہو، چاہے عورت ہے تو اس کی بانجھ پن کی بندش ہو، یا اس طرح مختلف قسم کی بندشیں ہوتی ہیں، عہدے کی، ترقی کی، منازل کی، تو ان کو بندشوں کے ذریعے جو بند کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک جادو ہوتا ہے، اور اسی کو کالا جادو بولتے ہیں۔ یا انسان کی طبیعت کے اوپر اثر ایسا ہو کہ اس کو دورے پڑنا شروع ہو جائیں، اور حد درجے کا اس کا معدہ خراب ہو جائے، اس کو ٹیسٹ کلیئر ہے لیکن اس کے اوپر پتہ نہ ہو کہ نامعلوم سی بیماری مسلط کر دی گئی ہے۔ تو جادو کے ذریعے جو نامعلوم بیماری مسلط کر دی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہماری ایک مستقل ویڈیو آنے والی ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں جو اب اپنے ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ میں نے کہا تھا آپ کو بتاؤں گا کہ جادو یہ ہوتا کیسے ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کو عام بندہ نہیں کر سکتا، اس کو کرنے والا جو جادوگر ہوتا ہے وہ پرلے درجے کا بے ایمان قسم کا انسان ہوتا ہے، اس کا ایمان خارج ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کرنے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے نجس رہنے کی، اسے ضرورت ہوتی ہے ناپاک ہونے کی، اسے ضرورت ہوتی ہے حرام کاری کی، اسے ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دوری کی، اسے ضرورت ہوتی ہے شیطان سے قرب کی۔ جب وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ مختلف قبرستانوں میں بیٹھ کر ریاضتیں کرتا ہے، ریاضت نہیں بولیں گے اس کو، شیطانیت کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ گندگی میں یوں اتنا آگے چلا جاتا ہے، اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے بھی اس کو نجس ہونا ضروری پڑ جاتا ہے، یا پاخانہ بلکہ گندگی کھانا اس کا وتیرہ تک بن جاتا ہے۔ وہ گٹروں میں رہنا اور گندگی والی جگہوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ تو جادو گر جب وہ اپنے عمل کر رہا ہوتا ہے، اپنے جادوگر کر سیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس سیکھنے کے دوران اس کے اوپر شیاطین مسلط ہوتے ہیں، شیاطین اس کے ساتھ باتیں چیتیں کرتے ہیں، شیطان اپنے چیلوں کو بھیج دیتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ تو در حقیقت یہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں شیاطین کو قابو کروں، لیکن یہ خود شیطان کی جال میں پھنستا جا رہا ہوتا ہے۔ شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے اس کو گیند کی طرح استعمال کرتا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ شیطان
اپنے چیلوں کو جب اس کے پاس بھیجتا ہے تو اس کی آپس میں کچھ معاہدے طے پاتے ہیں. شیاطین ان سے غلط کام لیتے ہیں. ان کا مقصد، کام لینا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے اس کو انسانیت سے بھی دور لے چلیں، فطری تقاضے جو انسان کے ہوتے ہیں ان سے بھی دور لے چلیں. انسان کی فطرت ہوتی ہے، چاہے مسلمان ہے غیر مسلم، وہ حلال چیزوں کی طرف آئے گا، ایک صاف پاک رہنا. لیکن یہ فطرت سے دور کر دیتے ہیں انسان کو، فطرت تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. جادوگر شیاطین جو ہوتے ہیں یہ انسان کو نجس پن کر کے طرف، انسان کو غیر فطری کام کروا کے، انسان کو عجیب قسم کا ایک بس شکل و صورت اس کی انسانوں والی ہوتی ہے، باقی کوئی کام بھی اس کے درندوں سے کم نہیں ہوتا. تو یہ جادوگر ہوتا ہے. تو جادوگر شیاطین ان سے بولتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ریپ کیس جو ہوتے ہیں، شراب، ان تمام کاموں کی طرف اس کو مبذول کر دیتے ہیں. اور وہ اس سے جب یہ ان کو خوش کرتا ہے تو شیاطین بھی ان کے بعض دفعہ چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں اور یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے جن قابو کر رکھے ہیں، میں نے شیطان قابو کر رکھے ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہ سارا ایک ڈرامہ ہوتا ہے جو خود اس کو اس کی قبر انگاروں کے ساتھ بھر رہے ہوتے ہیں. بہرحال ایک لمبی سٹوری ہے. بات جو ہے کیونکہ میرا جو ہدف ہے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ جادو ہوتا کیسے ہے. تو جب یہ بندہ تھوڑا مشہور ہو جاتا ہے، اس کے پاس لوگوں کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، خصوصاً عورتوں کی، تو پھر یہ مختلف اپنی ڈیمانڈ کے مطابق پیسے لے کر لوگوں کی طلاقیں کروا دیتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، رشتوں کی بندش کروا دیتا ہے، کاروبار کی بندش کرا دیتا ہے، طبیعت کے اوپر جادو مسلط کر دیتا ہے، نفس بندی کر دیتا ہے، اور مختلف قسم کے جادو وغیرہ برل کرتے ہیں. خصوصاً میاں بیوی کے درمیان نفرت کے جادو، یہ تو آج سے نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. تو یہ جادو کرواتے رہتے ہیں. جادوگر جو ہوتا ہے جب یہ جادو کرتا ہے تو اس کے تویز کے ذات یا اس کے عمل کے ساتھ کچھ سحری موکل ہوتے ہیں، شیطانی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اور وہ انسان جس کے اوپر جادو کیا ہوا ہوتا ہے یہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، خصوصاً یہ حالت جنبی میں جب ہوتا ہے، غسل کی حالت میں ہوتا ہے، جنابت کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت یہ اس کے قریب آنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. اس کے لیے ایک ہماری مستقل ویڈیو آئے گی کہ جنات اور جادو اٹیک کس وقت کرتے ہیں، ان کے کون کون سے لمحات ہیں، اس کے اوپر ایک مستقل کوشش کریں گے آپ کو ایک ویڈیو کی شکل میں بتا دیں. تو بہرحال یہ جب انسان کے قریب ہوتے ہیں، انسان کے اندر، جسم کے اندر یہ مساؤں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں اور داخل ہو کر اندر ایک اپنا راستہ، اپنی ایک جگہ متعین کر لیتے ہیں. اس کے ذریعے حدیث شریف کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں کہ شیطان، بعض شیاطین انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتے ہیں، جیسے رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے تو یہ اس طرح دوڑتے ہیں، انسان کو یرغمال بنا کر رکھ دیتے ہیں. تو کبھی وہ آپ کے گردے کو پکڑ لیں گے، کبھی پھیپھڑے کو پکڑ لیں گے، تو کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کو، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی ٹینشن، انزائٹی، بعض دفعہ خودکشیوں تک بھی لے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ہے انسان کی بیماریوں کے ساتھ. اسی طرح بندشوں کا معاملہ ہے، اسی طرح رشتے کی بندش ہے، شادی کی بندش ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت ہے، کسی کی محبت کا جادو ہو سکتا ہے، کسی کی نفرت کا جادو ہو سکتا ہے. تو ان تمام قسم کے اعمال سے اب بچا کیسے جائے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، ان سے نمٹا کیسے جائے، دشمنوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کا علاج بڑا آسان ہے اور مختصر سا بھی ہے، اتنا لمبا چوڑا علاج نہیں ہے. علاج اس کا یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 33 آیات منزل ایک مشہور ہے، وہ آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گی، گوگل سے بھی، آپ پلے اسٹور سے بھی، آپ کو عام کتب خانوں سے بھی مل جائے گی. تو اس کو آپ نے 33 آیات منزل کو صبح کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس وقت آپ نے 7 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور مغرب کو جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب سورج بالکل عین اس کا دوپہر کا وقت ہوتا ہے، اس سے تھوڑی سی ڈھلوان جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ فلق کو پڑھنا ہے، اور جب لفظ پہنچنا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پہلے اس سے پہلے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ،
اس کو آپ نے ان 2 آیات کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آگے سورت جو ہے اس پوری سورت کو 1 مرتبہ، جب ان 2 آیات کو پر پہنچے تو ان کو 11 مرتبہ پڑھ کے آپ آگے چلے جانا ہے سورت ناس کی طرف. سورت ناس میں بھی ایک لفظ آتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کو بھی آپ نے ان آیات کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے. تو یہ پڑھ لینے کے بعد سورت جب مکمل ہو جائے، اس سے پہلے آپ پانی کی ایک بوتل اپنے پاس رکھ لیں، اس پانی کے اوپر آپ دم کر دیں. جب یہ سورت مکمل ہو جائے، صبح 7 مرتبہ منزل والا پانی اور مغرب والا پانی ایک ہونا چاہیے، لیکن ظہر والا پانی جو ہے یہ الگ ہونا چاہیے. اس پانی کے اوپر بھی آپ نے دم کرنا ہے. صبح کے وقت جب آپ منزل پڑھیں گے اور مغرب کے وقت جو منزل پڑھیں گے وہ ایک ہی بوتل والا پانی ہو، اس کے اوپر آپ دم کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ظہر کے وقت جو آپ پانی دم کریں گے یہ الگ ہو. میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کا پینے کا آپس میں فرق بھی ہونا چاہیے. مطلب وہ پہلے والا پانی اگر آپ نے ابھی پیا ہے تو یہ ظہر والا جو پانی ہے اس کو گھنٹے کے وقفے سے پی لیں. 1 گھنٹہ کا وقفہ کم از کم ضروری ہے. تو اس پانی کے ساتھ آپ نے غسل بھی کرنا ہے اور منزل والے سے بھی غسل کرنا ہے، لیکن ایک ہی دن اکٹھے پانی کے ساتھ غسل نہ کریں. ایک دن اس پانی سے کریں، ایک دن اس پانی سے کریں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 11 دن کے بعد یہ آپ کا عمل ٹوٹ جائے گا. اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اگلے 11 دن بھی جاری رکھیں. لیکن یاد رکھیے گا جب یہ عمل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اثرات بد نکل جاتے ہیں، جراثیم سے آپ کا جسم صاف پاک ہو جاتا ہے، تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے مسنون اعمال کی پابندی کرنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کڑا لگانا ہے، حصار لگانی ہے. حصار لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اب منزل کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے صبح کو، اور 1 مرتبہ پڑھنا ہے سوتے ہوئے. سوتے ہوئے پڑھیں تو بھی بہتر، مغرب کے بعد پڑھ لیں تو بھی بہتر، لیکن سوتے ہوئے آپ نے سورت فاتحہ، سورت آیت الکرسی اور سورت فلق اور سورت ناس ان کے ساتھ قل هو اللہ شریف بھی آپ ملا لیں، قل هو اللہ احد. ان کو آپ نے پڑھنا ہے. آپ پڑھ کے 3 مرتبہ ہاتھوں کے اوپر دم کر کے سو جائیں. اس سے آئندہ کے لیے بھی آپ ان جادوگروں کے ہتھ کنڈوں سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محفوظ اور مامون رہیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.